نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ایک بہت خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ رمضان المبارک میں جمعۃ المبارک کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ 7 آسمانوں سے بڑا وظیفہ ہے، اور اسے پڑھ کر اللہ سے جو کچھ مانگا جاتا ہے اللہ تعالی انسان کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ جس چیز کی حاجت کے لیے پڑھیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ جس چیز کے لیے انسان خواب دیکھتا ہے، سوچتا ہے کاش کبھی میرے پاس بھی گھر ہو، گاڑی ہو، میری حاجات بھی پوری ہوں، میں بھی اپنے بچوں کے اخراجات اور خواہشات پوری کر سکوں، تو آج موقع ہے۔ آج رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، انشاءاللہ آپ کے تمام خواب، تمام حاجات، تمام خواہشات صرف اس 1 منٹ کے وظیفے سے پوری ہو جائیں گی۔ آپ کے وہ خواب، آپ کی وہ دعائیں، آپ کی وہ حاجات جو کئی سالوں سے پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ رب کریم نے آپ کی سن لی ہے، آپ کی حاجات پوری ہو گئی ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ آج آپ کے لیے ایسا مجرب اور خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جو کئی ولیوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ آج ہر کوئی مصروف ہے، اور اس مصروفیت کے دور میں آج وہ آزمودہ اور مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھ کر انشاءاللہ آپ کے بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، بڑی سے بڑی حاجت بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اور رب کریم سے جس حاجت کے لیے نیت کر کے بیٹھیں گے ناظرین، مصلی چھوڑنے سے پہلے وہ حاجت آپ کی پوری ہوگی۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑے چلتے ہوئے کاروبار ہیں، اور وہ پیسے کو پیسہ سمجھتے ہی نہیں۔ اخراجات اتنے ہیں کہ ہم سوچ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنا پیسہ آ کہاں سے رہا ہے۔ ناظرین، یہ سب رب کی دین ہے کہ جب رب کی ذات ان کو عطا کر سکتی ہے، ان کو گاڑیوں، بنگلوں، کاروں کا مالک بنا سکتی ہے، تو پھر آپ کی حاجات پوری کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ بھی تو رب کے بندے ہیں۔ آج مانگ لیجئے، آج رب سے خزانے لوٹنے کا، آج رب سے من پسند فیصلے کروانے کا، من پسند حاجات پوری کروانے کا، اور اپنی ہر بات، اپنی ہر دعا رب کریم سے پوری کروانے کا ایک ایسا وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں کہ وظیفہ پڑھ لو، آپ رب کریم سے مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ وہ لوگ جن کے کاروبار چلتے بند ہو رہے ہیں، آج لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہم رات کو یقین کر کے سوتے ہیں کہ صبح ہمارا یہ کام ہو جائے گا، صبح اس مقصد میں کامیابی مل جائے گی، لیکن صبح اٹھتے ہی کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے کہ کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کا ہر کام ہاتھوں سے نکل رہا ہے، آپ کو کامیابی پر یقین ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل سے کسی نہ کسی طرح رکاوٹ سے آپ کا کام رہ جاتا ہے، اس طرح وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتے ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، کوئی رشتہ دار، دوست، احباب رکاوٹ بن جاتا ہے، تو آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ مایوس بالکل نہیں ہونا۔ آج رمضان المبارک جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھیے، میرا رب ہر طرح کی رکاوٹوں، بندشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا، اور آپ رب کریم سے انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور بے شک میرا رب ہر شے پر قادر ہے، وہ رب جب دینے پر آتا ہے چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ کی ذات جو ہر وقت اپنی رحمت کی بارش برسانے کو تیار ہے۔ آج موقع ہے، آج بھی نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ اس دن کو پا لیتا ہے، اس دن کی قدر کر لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ پچھتاوے سے بہتر ہے کہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ اگر آپ اپنی زندگی کا 1 منٹ نکال کر اس وظیفے کو نہیں دے سکتے، 1 منٹ رب کعبہ کا یہ ذکر نہیں کر سکتے، رب کعبہ کا یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ 1 منٹ کا وقت نہیں نکال سکتے؟ بھائیوں اور بہنوں، آج کا دن بہت خاص ہے۔ اگر کوئی بھکاری فقیر جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ایک ایسا بندہ جو مایوس ہو چکا ہے، جو تھک ہار چکا ہے، جو بڑے بڑے اعمال کر کے تھک چکا ہے، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج رمضان المبارک میں جمعے کی خاص گھڑیوں میں یہ وظیفہ پڑھ لے، انشاءاللہ غیب سے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔
تو بھائیوں اور بہنوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ وظیفہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک درخواست کروں گا کہ جمعے کے مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں، ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا کے لیے ہدیتاً تحفتاً کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو اور دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ تو ناظرین کرام، اب عمل کیا ہے؟ آج رمضان المبارک جمعہ کے دن صبح سے لے کر شام اور رات، پورے دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے باوضو ہو جائیے، مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجئے، یا پھر کوئی بھی درود جو آپ کو آتا ہو، جو آپ پڑھتے رہتے ہو، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بہتر کیا ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، جو میں نے ابھی پڑھا ہے اور جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پڑھیں، 3 بار پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ رب کریم سے گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیجئے، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیجئے، دولت، شہرت، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کو کسی بڑی رقم کی ضرورت ہے، آپ اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، اس کی نیت لازمی کیجیے، اور اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دیجیے۔ اب کوشش کیجیے کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، اور اب آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ہر کسی کو زبانی آتا ہے، اور وہ وظیفہ رب کعبہ کے اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ کامیابی کا راز ہے، اور یہ اسم اعظم جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے، پھر اسے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اسم اعظم جس بندے کے ہاتھ لگ جاتا ہے، اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس کی طرف آنے والی پریشانیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یا اللہ یا سلامو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا سلامو اس طرح ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا سلامو کا یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، یا اللہ یا سلام وہ اسم اعظم ہیں جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور جب ان دونوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی طاقت اور اثر انگیزی پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کو پڑھتے ہی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے 11 بار یا اللہ یا سلام پڑھتے دوران جلد بازی نہیں کرنی، اور چھوٹے وظیفے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ پڑھ کر رب کریم سے مانگ سکیں۔ تو یا اللہ یا سلام کو پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے، اور ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آج جب قرآن مجید کی باری آتی ہے، اس کے ہر زبر زیر پیش شد مت پر نیکیاں 2 گنا ہو جاتی ہیں، بلکہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الاخلاص کا وظیفہ کرنا ہے، اور یاد رکھیے کہ سورۃ الاخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر 3 بار پڑھ لیا جائے تو پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، آپ صرف 3 بار سورۃ الاخلاص کو پڑھیے، آپ کو مکمل قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
تو ناظرین آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور رمضان المبارک میں قرآن مجید کا کتنا زیادہ ثواب ہے اگر آپ جانتے ہیں تو آج 3 بار سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ لازمی کر لیجئے، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ لو۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ یا سلامو پڑھا، دوسرے نمبر پر سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھی۔ اس کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو آپ نے کرنا ہے، جو آج کا آخری عمل ہے اور جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، جو آج کے وظیفے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل رب کعبہ کی صرف ایک صفت ہے جو غیب سے مدد لے کر آتی ہے، اور یہ صفت ایسی صفت ہے کہ جو مانگ مانگ کر گزارا کرتا ہے، جو بند گلی میں جا چکا ہے، جس کی مدد کوئی نہیں کرتا، وہ بندہ بھی اس صفت سے رب کو پکار لے تو غیبی مدد سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اب یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور کم از کم آپ نے 11 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جتنی مرتبہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 11 مرتبہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اور ایک بات دھیان رکھنی ہے کہ پورا وظیفہ کرتے دوران نہ آپ کسی سے بات کریں، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ آنکھوں کو بند کیے ہوئے جھولی پھیلا کر یقین کامل کے ساتھ پڑھتے چلے جانا ہے۔ آپ دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں اور زبان پر وظیفہ پڑھتے رہیں۔ جب یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ آج کے وظیفے کی مکمل ترتیب یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر یا اللہ یا سلامو کا وظیفہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کم از کم 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس طرح سے آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، سب سے خاص بات کہ آپ نے یہ وظیفہ پورے ایمان اور کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، رب کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ ایک حدیث قدسی کا مفہوم آپ کو بتاؤں کہ رب کعبہ فرماتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ یعنی جب آپ رب کی ذات پر یہ یقین رکھتے ہوئے پڑھیں گے کہ رب آپ کی دعائیں، آپ کی حاجات انشاءاللہ ضرور پوری کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ آپ کے گمان کے مطابق ہی معاملہ کرے گا۔ اسی لیے آپ نے دلوں میں وساوس کو نہیں آنے دینا، دلوں میں خدشات کو نہیں آنے دینا کہ پتہ نہیں میرے یہ اعمال قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، بلکہ دل میں یہ کامل یقین رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے اعمال بھی ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کی دعاؤں کو بھی انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے ترتیب اور طریقے سے پڑھ لیں، درود شریف پر اپنے وظیفے کا خاتمہ کر لیں، اب آپ فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ جن لوگوں کی دعائیں اور حاجات قبول نہیں ہوتی، ناظرین، بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان سے کوئی غلطی کوتاہی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب کوئی رب کی پکڑ میں آ جائے پھر جو مرضی کر لے، آپ کی دعائیں، آپ کے وظیفے، آپ کا کوئی عمل آپ کو فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، اب رب راضی ہے، اب ضد کر کے مانگنے کا وقت ہے، اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے، اب انعامات سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں رب کریم سے مانگیے، میرا رب انشاءاللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جب دیتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ خدا را یہ وظیفہ خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بھی بتائیے۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی انشاءاللہ ہر خواہش، ہر مقصد، ہر حاجت کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔
دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے والا بنائے، اور رمضان المبارک میں جمعۃ المبارک کے دن اس خاص وظیفے سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور محترم ناظرین، آخر میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔